بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، حضرت امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عظیم اور مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام شاہ عبداللطیف ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی سید سخی محمود تھا۔ آپ کا سلسلہ مبارک 27ویں واسطوں کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ کی زندگی میں زہد اور جذبے بہت نمایاں ہیں۔ آپ کے والدین کو سال تحصیل چکوال ضلع جیلم میں رہائش پذیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں سن 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا عہد حکومت تھا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن عام بچوں سے قطعاً مختلف تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان زہد اور تقویٰ، ترک دنیا اور مذہب کی طرف میل تھا۔ وہ گاؤں کے دیگر بچوں سے مل کر نہیں کھیلتے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے تھے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہوتے رہتے تھے اور شام کو انہیں جمع کر کے واپس گھر آ جاتے تھے۔ اپنے والد سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ اب اس رجحان اور مالک کے حقیقی سے عشق صادق کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی کہ جو بات منہ سے نکالتے وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ حضرت سید عبداللطیف عرف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں موضع پرسال سے نقل مکانی کر کے موضع باغ کلاں یعنی پر اسلام آباد کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہوئے اور حسب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بچپن میں حضرت امام بری سرکار بھی مویشی چرایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ تقریباً 100 بیڑوں کا غلہ لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے گئے اور حسب معمول انہیں چھوڑ دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر محو ہو گئے کہ بھینسیں قریبی کھیت میں جا گھسی اور وہاں فصل تباہ کر دی، لیکن آپ کو اس کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا اور اپنے نقصان پر بہت جھنجھلایا اور فوراً گاؤں پہنچ کر آپ کے والد حضرت شاہ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شکایت کی۔ حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ عبداللطیف کو ان کی غفلت پر سر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ شاہ عبداللطیف شیشم کے ایک درخت کے نیچے محو خواب ہیں۔ شاہ محمود نے آپ کو ایک ضرب لگائی اور آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا، آپ نے کیوں مجھے واپس بلا لیا؟ آپ کے والد نے فرمایا کہ اے جانے پدر، تمہاری غفلت سے اس کاشتکار کی فصلیں کھا گئی ہیں بھیڑیں اور اس نے تمہاری شکایت کی ہے۔ شاہ عبداللطیف نے جواب دیا کہ ابا جان، اس کی کھیت میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آپ خود جا کر وہاں معائنہ کر لیں۔ اس پر شاہ محمود اور شاہ عبداللطیف کا اس کسان کو لے کر کھیت میں جا پہنچے۔ شاہ محمود اور کاشتکار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی کھیت میں پوری فصل صحیح سلامت کھڑی ہے اور اس میں ایک پتے کا بھی نقصان نہیں ہو۔ اس پر حضرت شاہ محمود نے کسان سے کہا کہ کسان، تمہاری فصل تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تم نے غلط الزام کیوں لگایا؟ کسان اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضرت شاہ عبداللطیف کو ظاہری علم حاصل کرنے اور گشتی ضلع کیمر پور میں بھیجا گیا جو اس زمانے میں دین کا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور ریاضی پڑھی۔ اس کے علاوہ علم طبی آپ نے وہاں سے حاصل کیا۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر، شام، مشہد، نجف، اشرف، کربلا، معلی، بغداد، بخارا اور دمشق کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ پھر وہاں سے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کا سلسلہ طریقت کا تعلق حضور پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سے تھا۔ اس طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف نے جذب سے پہلے چور پور میں قیام کیا جو بعد میں نور پور شاہ کے نام سے مشہور ہوا اور وہاں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ آسان طریقے سے شروع کیا۔ دین متین کو منظم انداز میں جاری رکھنے کے لیے درسگاہیں قائم کی اور خود درس قرآن مجید بھی دیتے تھے اور واعظ بھی کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور علمیت کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی درسگاہ میں طلباء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کر رکھا تھا جس کا سارا خرچہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرماتا تھا۔ آپ ایک باعمل عالم تھے۔ حقیقت و طریقت پر روز روشن کی طرح آپ کے اوپر آیاں تھی۔ امام بری سرکار نے دینی علوم کی ترویج اور اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے 3 اداروں کا قیام بہت ضروری سمجھا۔ مدرسہ کو آپ نے اولیت دی جہاں عربی علوم، شریعت کی تعلیم،
کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کو بھی فروغ ملا۔ صوفیاء کرام کے لیے تصوف کی تعلیم و تربیت کے لیے خانقاہوں کے قیام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عوام الناس کے لیے واعظ و ہدایت کا انتظام بھی کیا تھا۔ حضرت امام بری سرکار نے اپنے ان اداروں سے دین حق کی تبلیغ پورے زور اور شور سے کی۔ صرف یہیں بیٹھ کر کے نہیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر تبلیغ کا کام کیا، بلکہ علاقہ بھر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ اب دین کی تبلیغ کے لیے دھیر کو تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا درس دیا، جس سے سینکڑوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دیر کوٹ میں ایک قوم سستی آباد تھی، اس کو اسلام کی ہدایات اور پند و نصیحت سے مشرف با اسلام کیا۔ ایک قوم آپ کے خلاف ہو گئے، اس قوم کا سردار کئی ہزار افراد کو لے کر آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکل آیا۔ آپ نے اس کو سمجھایا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر اس نے آپ کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاندان کا ایک سرکردہ شخص اسلام لے آیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے اور بھی کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پاس بھی کافی طاقت جمع ہو گئی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید اور سنت رسول کی اہمیت و افادیت سمجھنے کے لیے علوم ظاہری اور باطنی کا حصول بڑا ضروری ہے۔ آپ اپنے درس میں مومن کی عقیدہ، توحید و رسالت کی اہمیت پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ آپ کے اقوال عالم تصوف میں وہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے چاند ستاروں میں۔ خدا تعالیٰ کے افعال کے علم کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، اور اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم شریعت عطا فرمایا ہے۔ علم شریعت میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت شامل ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین فرماتے۔ حسد، غیبت اور کینہ پروری سے آپ نے ہمیشہ باز رہنے کی ہدایت کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت شاہ عبد اللطیف یعنی حضرت امام بری سرکار چور پور کے جنگل میں ایک خشک اور کونا سال شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہندو یاتریوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ آپ نے یاتریوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ اتنا ساز و سامان اٹھائے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ پریا کرنے۔ آپ نے پوچھا وہاں کیا کرو گے؟ جواب ملا، گنگا اور جمنا کا سنگم پر آشنان کر کے اپنے گناہ دھوئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے، نیکوکاری اور عبادت الہی سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا اور ایک ہندو پرور بولا، اگر مخفی عبادت سے ہی انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خشک اور پرانے شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہو، مگر خدا نے آپ پر رحم نہیں فرمایا، ورنہ اسی درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ کے سر پر چھاؤں کا انتظام کر دیتا۔ ہندو پروت کی اس تقدیر بات پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرے خدا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم مسلمان اس کی ذات پر توقع رکھتے ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراً ہی ہرا بھرا کر دے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجیب الدعوات نے آپ کی دعا قبول کی اور شیشم کا خشک اور کون سا درخت فوراً ہی ہرا بھرا ہو گیا، اس کی شاخیں بڑھ گئیں اور ہندو یاتریوں کا اور آپ کے دست مبارک پر ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ اس قافلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہوئے موزہ باغاں سے گزرے اور چورپور کے جنگل میں ایک صاحب کرامت بزرگ کی موجودگی کا بھی ذکر کیا۔ جب حضرت شاہ محمود آپ کے والد گرامی نے یہ چرچا سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ حضرت شاہ عبد اللطیف گھر کے قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ چند آدمیوں کو لے کر چورپور پہنچے اور آپ سے لپٹ کر خوب روئے۔ والد کی بے قراری دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ابا جان بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہاں بڑے ہی مزے میں ہوں۔ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ نور چشم، اب تم گھر واپس چلو، تمہاری والدہ تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے اور اس کی صحت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ابا جان میں گھر واپس نہیں رہ سکتا، میں خدا کی یاد میں اتنا مدہوش ہو چکا ہوں کہ اب مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا۔ بہرحال اماں جان کی قدم بوسی کی خاطر ضرور حاضر ہوں گا۔ آپ کے والد واپس چلے گئے اور اسی کے تقریباً ایک ہفتہ کے بعد شاہ عبد اللطیف بھی موزہ باغ میں پہنچ کر اپنی والدہ کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ نے وہاں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر واپس جانے کی اجازت طلب کر لی کہ میں نے جس جگہ نور پور پایا ہے میرا مکان اب وہیں ہے۔ شاہ عبد اللطیف رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ ہی کی بنا پر چور پور کا نام اب نور پڑ گیا ہے، چونکہ بعد میں نور پور شاہ کہلایا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی شہرت کافی دور دور تک پہنچ گئی اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے
خدام کی آمد کے بعد آپ نورپور کے ایک بڑے غار میں داخل ہوئے اور کئی سال تک باہر نہیں نکلے۔ آخر آپ کے مرشد سخی حیات المیر جو حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے تشریف لائے اور غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لطیف اب چلہ سے باہر آ جاؤ، آج کا دن بڑا ہی مبارک ہے۔ شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے غار کے اندر سے جواب دے کہ خیر مبارک ہے یا حضرت، آپ اب باہر نکلے۔ حضرت سخی حیات المیر سے بغل گیر ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کی علم سلوک پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ لطیف اب تم ظاہری و باطنی رموز و اسرار سے معمور ہو چکے ہو، آج سے تم امام بری ہو۔ آپ کے مرشد کی اس بات کی وجہ سے حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کا لقب حاصل ہوا۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے حضرت شاہ چند چراغ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور دعا فرمائے اللہ رب کریم مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے۔ وہ عورت پھر بری امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے بھی بیٹے کے لیے التجا کی۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کرنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ تمہاری قسمت میں بیٹا ہے۔ اس عورت نے عرض کی کہ میں تبھی تو آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں کہ اگر میری قسمت میں بیٹا نہیں ہے تو بھی آپ کی دعا سے میرا کام ہو جائے گا۔ جب اس عورت نے بہت عجز و نیاز کا اظہار کیا تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کریم تمہیں بیٹا عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کریم اس عورت کو جب لڑکا عنایت فرمایا تو بری امام کی حاضری کی نیت سے وہ اپنے گھر سے چل پڑی۔ جب وہ راولپنڈی پہنچی تو خیال آیا کہ شاہ چند چراغ صاحب کی حاضری بھی دینی چاہیے۔ چنانچہ شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور غرض کی کہ حضور بری امام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا تو فی الحقیقت بیٹی ہی تھی۔ آخر حیران اور پریشان ہو کر وہ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو امام بری نے فرمایا کہ پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری گود میں لڑکا ہے۔ جب دیکھا تو لڑکا ہی تھا۔ پھر واپسی پر شاہ چند چراغ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بری امام کی دعا سے لڑکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے۔ جب دیکھا تو فی الواقع وہ لڑکی ہی تھی۔ وہ عورت بہت غم زدہ ہوئی اور پھر خیال آیا کہ بری امام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ جب بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا تو آپ کی دعا سے وہ لڑکی و لڑکا بن گئی۔ امام بری صاحب نے اس عورت کو فرمایا کہ جاتے ہوئے شاہ چند چراغ کے پاس اب مت جانا اور سیدھی گھر کی طرف چلی جانا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے حسب الحکم ایسا ہی کیا اور بامراد ہو کر چلی گئی۔ پیارے ناظرین، میں اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔